الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر من يخالف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اس وقت جو آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی وہ سورۃ التوبہ کی ایک آیت ہے. یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کے متعلق گزشتہ جمعہ بھی ہم مضمون سنے تھے. ایمان والوں کو اپنے ایمان کے باقی رکھنے کے لیے دو چیزوں پر عمل انتہائی ضروری ہے. ایک یہ کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے، دوسرا نیک لوگوں کے ساتھ رہے، اس لیے کہ صحبت کا اثر انسان کی طبیعت پر ہوتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو آدمی ابل یعنی اونٹوں کے درمیان رہتا ہے، اکثر اوقات ان کے ساتھ گزارتا ہے، تو اونٹ کی صحبت کا اثر اونٹ پالنے والے میں آ جاتا ہے. اور ان کی طبیعت کے اندر اللہ نے کینہ رکھا، اس کا غصہ بہت مشہور ہے. جب وہ ایک مرتبہ کسی کے سلسلے میں دل میں کینہ رکھ لیتا ہے تو چاہے کچھ مدت گزر جائے، بدلہ لیے بغیر نہیں رہتا. اسی لیے ہم دیکھیں گے کبھی کبھی اونٹ جب غصے میں ہوتا ہے تو اونٹ کے چرواہے اس کے منہ پر رسی باندھ دیتے ہیں. اللہ نے اسے اتنا اونچا بنایا ہے کہ انسان کی کھوپڑی کو وہ چبا کر رکھ دیتا ہے. تو اس کا کینہ بہت مشہور ہے. اونٹ پالنے والوں میں بھی یہ کینہ آ جاتا ہے.
اسی طرح فرمایا جو آدمی گھوڑا پالتا ہے، گھوڑے کی طبیعت میں کبر اور غرور ہوتا ہے، اور گھوڑا پالنے والوں میں بھی کبر و غرور آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے ایک جانور کی مثال دی، وہ جانور ہے بکری، جسے تمام ہی انبیاء علیہ السلام نے چرایا ہے، پالا ہے، جس کی صحبت میں رہے۔ بکری کی طبیعت میں اللہ نے مسکنت اور عاجزی رکھا، تو پالنے والوں میں بھی وہ مسکنت اور عاجزی نظر آتی ہے۔ تو فرمایا آدمی صحبت کی وجہ سے بہت متاثر ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں سے ملنے جلنے سے منع نہیں فرمایا، ان کی بیماری میں عیادت اور تکلیف اور دکھ میں شریک ہونے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اس بات سے منع فرمایا کہ غیروں کی محبت کو اپنے دل میں نہ بساؤ۔ ہو سکتا ہے کوئی بت پرست کافر کرسچن تمہارا دوست ہو، کبھی ان کی ادا تمہارے دل کو بھانے پسند آ جائے، تم وہ کفر و شرک کے اعمال نہ کر بیٹھو کہ ایمان ختم ہو جائے۔ ملنے جلنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، دلی محبت سے منع کرتا، اس لیے کہ بعض اوقات آدمی اپنے دوست کے دین کو قبول کر لیتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کبھی اپنے دوست کے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، جس سے وہ دوستی کرتا ہے وہ اسے دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو اس دوستی کی وجہ سے ہم برائی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی دعاؤں میں اس کا اہتمام کرتے تھے، اے اللہ صالحین کی صحبت نصیب فرما۔ انبیاء سے بہتر کون صالح ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنی امت کو بتایا تم کتنے ہی متقی بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، تمہارا تقوی تمہاری نیکی اس وقت باقی رہے گی جب نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں میں سے قریب کے ایک بزرگ گزرے جن کا نام شیخ عبید اللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک حدیث لوگوں میں بیان کی۔ وہ حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن
ایک ساعت، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں بندے کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، اور وہ گھڑی اللہ نے چھپائے رکھا۔ وہ گھڑی اسے ملے گی جس کے اندر اسے پانے کا جذبہ ہوگا، طلب ہوگا۔ اب یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت نے مجلس میں ایک شخص سے پوچھا، بتاؤ اگر جمعے کے دن تمہیں وہ گھڑی مل جائے تو تم اللہ کے پاس کیا دعا کرو گے؟ اس لیے کہ ایک ساعت فرمایا، ایک گھڑی فرمایا، اس میں تم کیا دعا کرو گے؟ اور ظاہر بات ہے حدیث میں تو اس کی وضاحت نہیں کی گئی، اس کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ اب یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے سے معلوم ہوگی۔ تو جس سے انہوں نے پوچھا بیچارہ خاموش ہو گئے، کیا جواب دے سکتا، وہ علم ہی نہیں رکھتا۔ پھر دوسرے آدمی سے پوچھا تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ تیسرے ایک آدمی نے ہمت کر کے حضرت سے کہا، حضرت آپ ہی بتا دیں اگر وہ گھڑی ہمیں مل جائے تو ہم کیا دعا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا اگر مجھے وہ گھڑی مل جائے تو میں اللہ سے یہ دعا کروں گا، اے اللہ تیرے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما، کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے جسے نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو گئی اس کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ اللہ سے میں دعا کروں گا اے اللہ نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما تاکہ دنیا میں تیرے ناراضگی والے اعمال سے میں بچ جاؤں۔ اور صحابہ کو جو مقام اللہ نے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اللہ سے راضی ہے، اللہ صحابہ سے راضی ہے۔ یہ مقام صحابہ کو جو ملا وہ کس وجہ سے ملا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ملا۔ صحبت کی وجہ سے وہ صحابی بنے۔ صحابی کہتے ہیں ساتھی کو، چونکہ صحابہ کو بہترین رہبر ملے حضور کی شکل میں، جب اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا تم میرے صحابہ کو بلانا کرو، اور صحابہ کے ایمان کو اللہ نے ماڈل بنایا قرآن کے اندر۔ تمہیں ایسا ایمان بنانا چاہیے جیسا کہ حضرات صحابہ کا ایمان تھا۔ صحابہ کا ایمان کو اللہ نے معیار بنایا، حجت بنایا، ان کی طرح تمہارے اندر ایمان پیدا ہونا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے صحابہ ایمان لانے سے پہلے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے، کوئی کفر میں مبتلا تھے، کوئی شرک میں مبتلا تھے، کوئی شراب میں مبتلا تھے، کوئی زنا میں مبتلا تھے، کوئی ڈاکہ میں مبتلا تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے انہوں نے کفر چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا، زنا چھوڑ دیا، تمام گناہوں سے صحابہ رک گئے۔ یہ کس وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے کہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا حضور کی مجلس میں جب میں شراب پیوں گا، زنا کر کے کس منہ لے کر میں حضور کی مجلس میں جاؤں گا، ڈاکہ ڈال کر
جس بوسہ منہ لے کر کے حضور کے پاس جاؤ، بس ایک حضور کا خیال تھا، حضور کی محبت تھی، حضور کی صحبت تھی، صحابہ برائی سے رک گئے۔ ہے ابو بکر حضور کی صحبت میں ملے، علماء فرماتے ہیں صدیق کا لقب اللہ نے انہیں عطا کیا۔ ان کی شان میں اللہ نے آیتیں نازل فرمائی۔ حضرت عمر حضور کی صحبت اختیار کرے تو فاروق کا لقب ملا۔ ایسے ہزاروں صحابہ کو اللہ نے حضور کی صحبت کی وجہ سے مقام عطا فرمایا۔ حضرت حنظلہ جو حضور کے چچا ہیں، آپ پر ایمان لائے اور اپنے جسم کے کٹنے کو برداشت کیا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو برداشت کیا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا، حضور کی محبت کو نہیں چھوڑا، حضور کی صحبت کو نہیں چھوڑا، تو لقب کیا ملا؟ سید الشہداء کا لقب ملا۔ جتنے شہید ہیں ان تمام کے سردار حضرت حمزہ، سید الشہداء کا لقب ملا۔ حضرت حنظلہ ایک ہی رات بیوی کے ساتھ گزارے، فجر کی اذان سے پہلے حضور نے جہاد کا اعلان فرمایا، غسل کرنا تک ضروری نہیں سمجھا، حضور کی آواز پر لبیک کہے اور میدان جہاد میں جا کر شہید ہو گئے۔ اللہ نے اس حنظلہ کو کیا مقام دیا؟ غسیل الملائکہ کا مقام دیا۔ حضور نے فرمایا ہم حنظلہ کو غسل کیا دیتے؟ فرشتوں نے ان کو غسل دے دیا ہے، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں اب میں اپنے نبوت کے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، حنظلہ کے بدن سے، اس کے سر کے بالوں سے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، وہ پانی جو فرشتوں نے ان پر بہایا۔ خالد رضی اللہ عنہ ایمان لائے، کتنا بڑا لقب ملا، سیف من سیوف اللہ، وہ اللہ کے تلواروں سے ایک تلوار تھے حضرت خالد، جہاں بھی جاتے دشمن کو جہنم پہنچا دیا۔ حضرت عبیدہ ایمان لائے تو حضور کی دربار سے کیا لقب ملا؟ امین هذه الامہ، اس امت کا اگر کوئی امین ہے، امانت دار ہے تو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ۔ حضور فرماتے ہیں اسی طرح حضرت حسن و حسین نے حضور کی صحبت اختیار کی تو سیدہ شباب اہل جنہ یعنی جنتی نوجوانوں کے سردار کا لقب ملا۔ یعنی آدمی جو بنتا ہے، جو بگڑتا ہے، اس میں صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ آج ہمارے بچوں کے اندر جو ہم نافرمانی دیکھتے ہیں، جو بے ادبی دیکھتے ہیں، جو بے دینی دیکھتے ہیں، اس کی بڑی وجہ ان بچوں کی صحبت غلط لڑکوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر وہ بے نمازی کے ساتھ ملے گا تو یہ بھی بے نمازی ہوگا، اگر وہ بے ادب کے ساتھ ملے گا تو یہ بھی بے ادب بنے گا، اگر وہ ماں باپ کے نافرمان کے ساتھ ملے گا تو یہ بھی ماں باپ کا نافرمان ہوگا، وہ اپنی ماں کو جواب دے گا تو بدلے میں یہ اپنی ماں کو جواب دے گا، اگر وہ اپنے باپ کو گالی دے گا تو بدلے میں یہ اپنے باپ کو گالی دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری صحبت انسان کو دنیا ہی میں ذلیل کر دیتی ہے۔
یہ مت سمجھو ہم عبادت کر کے اللہ والے بن گئے. ہمارا ایمان جب تک نیک لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا ایمان کے معیار کا کوئی ضمانت نہیں ہے. اللہ نے قرآن کیا کہا؟ ایک جگہ نہیں کئی جگہ دوستیوں کا تذکرہ فرمایا. اس میں اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. قیامت کے دن ایک دوست اپنے برے دوست پر تانے کسے گا. تیری وجہ سے آج میں جہنم جا رہا ہوں. اگر تیری دوستی اختیار نہ کرتا تو میں جہنم نہ جاتا. قیامت کے دن یہ دو دوست برے دوست میدان حشر میں بھی لڑیں گے آپس میں. اللہ کہتے ہیں الا المتقین، جو نیک لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ میدان حشر میں کہے گا تیری صحبت سے آج میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں، تیری صحبت سے مجھے نبی کی شفاعت نصیب ہوئی، تیری صحبت سے آج مجھے جنت مل رہا ہے. اپنے بچوں کی تربیت میں اس بات کا خاص خیال رکھیے ہمارا بچہ کن لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے. کالج کی ڈگریوں سے آپ کی دولت سے معاملہ کچھ حل ہونے والا ہے. اگر آپ نے دنیا کی دولت دے دی، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں دلا دی، اگر وہ غلط بچوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ایمان والو جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو. آخر میں اللہ اصول بیان کرتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہو. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ بروں کی صحبت سے ہمیں اور پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے. واقعی دعواہم الحمدللہ رب العالمین.